السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھنے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے بہت عمدہ خطاب حضرت مولانا جاوید صاحب قبلہ سے سنا، اور آج کے دن کے تعلق سے بھی آپ نے سنا کہ ہم نے ہندوستان کے اندر کیا کیا کام انجام دیے ہیں، ہمارے اکابرین نے کیا 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 ہے، اور ہم اس دور میں آج کے وقت میں کیا کر رہے ہیں اور کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ نے سنا اور سن کر آپ بہت خوش بھی ہوئے، اور آپ کچھ معلومات بھی آپ کی بڑھی۔ آج ہم لوگ سب اس عظیم مدرسے کے اندر جمع ہیں، ہمارے بچے جو یہاں علم دین سیکھ رہے ہیں اور دنیا کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ہم سب آج 26 جنوری یوم جمہوریہ منانے کے لیے، اس کی خوشی ظاہر کرنے کے لیے سب جمع ہیں، اور یہاں اس چھوٹے سے پروگرام سے صرف یہ پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اپنے ملک کے اندر آپ کہیں بھی رہیں، کسی جگہ پر رہیں، کسی شہر میں رہیں، لیکن جہاں بھی رہیں آپس میں اتفاق کے ساتھ رہیں۔ جب تک مسلمان آپس میں اتفاق رکھتا ہے، ہر جگہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارا اتفاق ہماری نسلوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بچے اپنے جب بڑوں کو دیکھتے ہیں تو اسی پر وہ قدم رکھ دیتے ہیں۔ ہم اگر آپس میں انتشار رکھیں گے تو ہمارے آنے والی نسل، ہمارے بچے جب ہمیں دیکھیں گے تو یہ بھی اپنی دلوں کے اندر بغض و کینہ لے کر جنم لیتے ہیں، اور پھر بڑے ہو کر بھی ان کا وہی کردار ہوتا ہے جو ہمارا دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس پرفتن دور میں ہم آپس میں اتفاق و اتحاد رکھیں۔ یوں تو دنیا کے اندر بے شمار فرقے ہیں، لیکن ہمارا مذہب اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ وطن سے محبت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ جس وطن میں آپ رہو اس وطن سے محبت کرو، اور آج ہم 26 جنوری یوم جمہوریہ منا کر پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم وطن کے رکھوالے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ہمارے اکابرین نے کل بھی اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس وطن کی حفاظت کی تھی، اور آج ہم بھی اپنے بچوں کو تیار کر کر، نوجوان نسل کو تیار کر کر دنیا کو پیغام دیتے ہیں۔ مسلمان نہ کل ہٹا تھا، نہ آج ہٹا ہے، اور نہ کل قیامت تک ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے مسلمان ہر دور میں چمکتا رہا ہے اور چمکتا رہے گا۔ اس کی چمکنے کی وجہ یہ ہے مسلمان اپنے مذہب پر قائم رہتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دنیا والو تم کسی جگہ پر رہو، لیکن جب تک تم اتفاق کے ساتھ رہو گے ہر جگہ کامیاب رہو گے۔ اس لیے ہم اپنے نبی کی بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہیں، ہمیں کسی اور کے قوانین پر عمل نہیں کرنا ہے۔ قانون تو ہر سال بدلتے اور بگڑتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے مصطفیٰ نے آج نہیں، اب سے 1500 سال پہلے قانون بنا کر ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس لیے ہم عشق رسول میں جیتے ہیں، عشق رسول میں مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہندوستان سے ہم محبت کرتے ہیں، اس بنیاد پر ہندوستان سے محبت نہیں کرتے کہ اس میں لال قلعہ موجود ہے۔ ہم اس لیے ہندوستان سے محبت نہیں کرتے اس میں تاج محل موجود ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ مکمل ہے، لیکن ہمیں دراصل محبت ہندوستان اس لیے ہے کہ اس ہندوستان میں ہمارے خواجہ بھی رہتے ہیں۔ ہندوستان ہمارے خواجہ کا ہے، ہمارے اکابرین نے دنیا میں رہنے کے بعد میں، ہندوستان میں آنے کے بعد میں دنیا کو پیغام دیا ہے، اے دنیا والوں کہیں بھی رہو لیکن ہم مسلمان ہیں، مذہب اسلام پر عمل کرتے ہیں اور کرتے
رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اس لیے دنیا میں رہنے کے لیے دنیاوی تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج اگر نوجوان کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے تو دنیاوی تعلیم میں پڑھنے کے بعد میں جب وہ گمراہوں کا بیان سنتا ہے تو گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے پاس دین نہیں ہوتا ہے، اور صرف دین ہی ہوتا ہے، دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی ہے، تب بھی آدمی مکمل طریقے سے نہیں رہ پاتا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر دنیاوی تعلیم بھی لینا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مدرسہ غریب نواز، ہمارے اس علی گنج کے نوجوانوں نے اپنے قدم کو بڑھایا اور وہ ہر وقت تیار ہیں۔ اپنے بچوں کو جس طریقے سے تیاری انہوں نے کرائی ہے، ابھی آپ نے کچھ سنا ہوگا، کچھ سنیں گے۔ الحمدللہ بچوں کی تعلیم بہت عمدہ ابھی شروع ہے، لیکن آپ کے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ بھی مکمل نظر آ رہے ہیں، دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ بھی ان کے اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ان کے اساتذہ اپنے بچوں کو اس انداز سے تیار کر رہے ہیں جب بچہ یہ کسی میدان میں پہنچے تو ہر میدان میں کامیاب نظر آئے۔ تو ہمیں چاہیے ہم جتنے بھی نوجوان یہ آئے، یہ ہمارا پیغام باہر پہنچائے، ہم سب کا ان کے لیے تعاون ہونا چاہیے۔ جس انداز سے بھی ہم حاضر ہیں ہر وقت تعاون کے لیے، اگر انہیں پیسے کی ضرورت ہو تو پیسہ حاضر کریں، وقت کی ضرورت ہو تو وقت دینے کے لیے تیار رہیں، اگر کام کرانے کی ضرورت ہو ہمیں لگنا پڑے تو ہم بھی لگیں، اس لیے کہ یہ مدرسہ صرف دینی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی آگے بڑھانے کے لیے ہمیں نسل کے لیے تیار ہے، یہ دونوں تعلیم ہمیں دینے کے لیے تیار ہے۔ الحمدللہ ہم بھی سب تیار ہیں، انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں ان کے تعاون کے لیے، ہر وقت ہم تیار ہیں، ہم سے جیسے بھی مدد ہو سکے گی اساتذہ کی، بچوں کی مدد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن میں امن و امان عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو اس مدرسے کے اندر بچے تعلیم پا رہے ہیں، مولا ان کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اساتذہ کی عمر میں پناہ برکت عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ سب مل کر کلمہ طیب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔